السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی کلاس بھی پہلے کلاس کی طرح مزیدار ہے۔ بھائی آپ لوگ اگر اردو سے انگریزی سیکھنا چاہتے ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ایک لفظ ہے ڈیسٹین ٹو، جس کا مطلب ہونا ہی تھا، مقدر میں تھا یا مقدر میں ہے، نصیب میں تھا یا نصیب میں ہے۔ اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد از، پھر اس کے بعد ایم آر واز ور۔ ان میں سے ان ہیلپنگ ورب میں سے کسی بھی ہیلپنگ ورب کو موقع محل کے اعتبار سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈیسٹین ٹو، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال دیکھیے اسی اسٹرکچر کے تحت، He was destined to become a great teacher۔ ایک عظیم استاد بننا اس کے نصیب میں تھا۔ You were destined to become a عالم۔ ایک عالم بننا تمہارا مقدر تھا۔ He was destined never to love her again۔ اس سے دوبارہ پیار کرنا کبھی اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ He was destined never to love her again۔ اس سے دوبارہ پیار کرنا کبھی اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ He is destined to be poor۔ غریب ہونا اس کے مقدر میں ہے۔ He is destined to be poor۔ غریب ہونا اس کے مقدر میں ہے۔ You were destined to marry her۔ اس سے شادی کرنا تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ ایک فریز ہے by the way anyway، جس کا مطلب ہے ویسے ویسے تو خیر۔ ایگزامپل دیکھیے، by the way what is your education۔ ویسے آپ کی تعلیم کیا ہے۔ by the way what do you study۔ ویسے آپ کیا پڑھتے ہیں۔ by the way where do you go۔ ویسے آپ کہاں جاتے ہیں۔ by the way I'm getting late۔ ویسے مجھے دیر ہو۔ جب بات کرتے ہوئے کسی دوسرے موضوع کی طرف چلے گئے ہوں، پھر اپنے اصل موضوع پر لوٹنا ہو تو پھر anyway کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، Anyway your article is good۔ خیر آپ کا مضمون عمدہ ہے۔ Anyway I was telling you that I have got a job۔ خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے نوکری مل گئی۔ Anyway your performance was awesome۔ خیر آپ کی کارکردگی شاندار تھی۔ Anyway your performance was awesome۔ خیر آپ کی کارکردگی شاندار تھی۔ فریز میں سے ہے all you have to do is، جس کا مطلب بس آپ کو یہ کرنا ہے۔ اس کا اسٹرکچر ہے all you have to do is، پھر اس کے بعد to، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال دیکھیے، all you have to do is to arrange 5000 rupees۔ بس آپ کو 5000 روپے کا انتظام کرنا ہے۔ all you have to do is to arrange 5000 rupees۔ بس آپ کو 5000 روپے کا all you have to do is to read one more article۔ بس تمہیں ایک مضمون اور پڑھنا ہے۔ all you have to do is to take care of him۔ بس آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ all you have to do is to take care of him۔ بس آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ all you have to do is to defeat him once۔ بس تمہیں اس کو ایک بار شکست دینا ہے۔ تعبیرات میں سے ہے entitled to، جس کا مطلب حقدار ہے، مستحق ہے۔ کبھی کبھی ہم گفتگو میں کہتے ہیں کہ وہ آدمی اس چیز کا حقدار ہے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، اس کا مستحق ہے، اس کا مستحق نہیں۔ اس طرح کے جملے بنانے کے لیے آپ entitled to کا لفظ استعمال کریں گے۔ اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد is am are۔ جو بھی موقع محل ہو اس کے اعتبار سے یہاں پہ ہیلپنگ ورب کو لایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد entitled to، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد کسی ناؤن کو ذکر کریں گے۔ مثال دیکھیے، he is entitled to money۔ وہ پیسے کا مستحق ہے۔ he is entitled to money۔ وہ پیسے کا مستحق ہے۔ you are not entitled to money۔ تم پیسے کے حقدار نہیں ہو۔ you were not entitled to money۔ تم پیسے کے حقدار نہیں ہو۔
یو آر ناٹ انٹائلڈ ٹو منی، تم پیسے کے حقدار نہیں ہو۔ ہی از انٹائلڈ ٹو گو دیر، وہ وہاں جانے کا مستحق ہے۔ ہی از انٹائلڈ ٹو گو دیر، وہ وہاں جانے کا مستحق ہے۔ دے آر ناٹ انٹائلڈ ٹو ٹیک فوڈ، وہ لوگ کھانا کھانے کے مستحق نہیں ہیں۔ تعبیرات میں سے ہے انس اینڈ آؤٹس آف، اس کا مطلب پوری تفصیل، مکمل جانکاری۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس تعلق سے پوری جانکاری، ہمیں اس چیز کے تعلق سے پوری جانکاری ہے۔ اس طرح کا مفہوم انگریزی میں ادا کرنے کے لیے ہم انس اور آؤٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب، پھر اس کے بعد آبجیکٹ، پھر اس کے بعد ذکر کریں گے انس اینڈ آؤٹس آف، پھر اس کے بعد جس کی تفصیل آپ بتا رہے ہیں اس کو رکھیں گے، یعنی ناؤن کو۔ مثال دیکھیے، ہی شوڈ نو دا انس اینڈ آؤٹس آف دا سسٹم آف ایجوکیشن آفٹر 2 years آف ایکسپیرئنس، 2 سال کے تجربے کے بعد اسے تعلیمی نظام کی پوری تفصیل معلوم ہونی چاہیے۔ یو ڈونٹ نو دا انس اینڈ آؤٹس آف لا، تمہیں قانون کی پوری تفصیل نہیں معلوم ہے۔ یو ڈونٹ نو دا انس اینڈ آؤٹس آف لا، تمہیں قانون کی پوری تفصیل نہیں معلوم ہے۔ یو مسٹ نو دا انس اینڈ آؤٹس آف بزنس بیفور یو اسٹارٹ اٹ، کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کی پوری تفصیل ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ ایک لفظ ہے ان اے نٹ شیل، جس کا مطلب اختصار میں، مختصراً، لب لباب کے طور پر۔ اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب، پھر اس کے بعد آبجیکٹ، پھر اس کے بعد ان اے نٹ شیل، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال دیکھیے، ٹیل می یور پلان ان اے نٹ شیل، مجھے مختصر ٹیل می ان اے نٹ شیل واٹ precisely happened there، مجھے اختصار میں بتاؤ کہ وہاں ٹھیک۔ deliver your speech in a nutshell، اپنی تقریر اختصار میں کرو۔ he told his story in a nutshell، اس نے مختصر میں اپنی کہانی سنائی۔ تعبیرات میں سے ہے فیس ٹو فیس، جس کا مطلب روبرو، آمنے سامنے۔ کہتے ہیں ہم نے آمنے سامنے کھانا کھایا، ہم نے آمنے سامنے روبرو بات کی۔ اس طرح کا مفہوم انگریزی میں ادا کرنے کے لیے فیس ٹو فیس کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، اٹ واز آور فرسٹ فیس ٹو فیس میٹنگ، آمنے سامنے یہ ہماری پہلی میٹنگ تھی۔ آئی ایم ریڈی ٹو ٹاک ٹو ہم فیس ٹو فیس، میں اس سے روبرو بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دے اسٹوڈ فیس ٹو فیس، وہ لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ تعبیرات میں سے ہے وائل ڈوئنگ، جس کا مطلب کرتے کرتے۔ اسٹرکچر سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب، پھر اس کے بعد آبجیکٹ، پھر اس کے بعد وائل، پھر اس کے بعد آئی این جی فارم۔ مثال دیکھیے، ہی ویپٹ وائل لافنگ، وہ ہنستے ہنستے رو گیا۔ ہی سلیپٹ وائل ریڈنگ، وہ پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ دا پاٹ فیل وائل فالنگ، لوٹا لڑکتے لڑکتے لڑک گیا۔ تعبیر میں سے ہے بائی ڈوئنگ، جس کا مطلب کر کر کے۔ اسٹرکچر سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب، پھر اس کے بعد آبجیکٹ، پھر اس کے بعد بائی، پھر آئی این جی فارم۔ ہی ٹولڈ بائی ویپنگ، اس نے رو رو کر بتایا۔ ہی ٹولڈ بائی ویپنگ، اس نے رو رو کر بتایا۔ ہی ٹاٹ می بائی بیٹنگ، اس نے مجھے مار مار کر پڑھایا۔ آئی ایم ٹائرڈ بائی لافنگ، میں ہنس ہنس کر تھک گیا۔ ہی ریڈ آؤٹ دا لیسن بائی شاؤٹنگ، اس نے چلا چلا کر سبق سنایا۔ ہی ریڈ آؤٹ دا لیسن بائی شاؤٹنگ، اس نے چلا چلا کر سبق سنایا۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں بہترین اور زبردست اسٹرکچر پیش کیے گئے ہیں، اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں آپ مثالیں بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔